السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی رات تھی، بستر پہ پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی اور کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سار کر رہی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا نبیلہ؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی، کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ صرف کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام کر کے جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے۔ رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ نبیلہ، گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ کامران، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، نبیلہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو یار میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ کامران کا دبانے لگی سر۔ کامران سو گیا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی ماں کیا سلوک کرتی ہے یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا، نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا تھا، جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں کو۔ وہ 2 قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پہ عیاں نہ ہونے دیتی۔ وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کامران کے ساتھ اسے چاہیے تھا۔ بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی۔ کامران مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا۔ کامران نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا نبیلہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی، الگ سے خرچہ چاہیے اس کو۔ نبیلہ،
کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، کامران آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ کامران یہ دیکھیں کہ میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے بس بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی کامران سے، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، اس کو کیا کہوں میں، نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا وہ۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ کامران نے نبیلہ سے کہا، نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہے۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا۔ اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی، کامران پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدلی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پہ لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ کامران بھی برہم ہوا تھا۔ وہ اٹھی، کامران غصے میں تھا، نبیلہ شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی، جبکہ اب کامران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کے کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھی۔ اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگا، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے۔ ان دنوں کہیں اسے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی، تو کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا، کہیں کامران مجھے دور نہ کر دے، لیکن جٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی نبیلہ، ماما کہہ رہی تھی کامران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا تھا، چہرے پہ کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں آپ۔ نبیلہ کامران کے کندھوں پہ سر رکھ کر بتا رہی تھی، کامران آپ خوش رہیں ہمیشہ، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے کامران کے گھر آئے،
सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अंदर कमरे में चली जाओ, सामने ना आना। मनहूस वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गले लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया गया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक धीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द बेपनाह, लापरवाही। नई दुल्हन को सब प्यार करते थे, लेकिन नबीला को एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वह ज़मीन पे गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थी उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी। कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो आज, उसे कोई ना जाए उसके कमरे में। दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला ऊंधे मुंह ज़मीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसे दफनाया, जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रखी थी। यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी। वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई है भी नहीं। बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर लाकर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो। मेरा भला, मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता। डांटने की क्या ज़रूरत थी।
اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا۔ میں تو نہیں رہوں گی، جب آپ کے ہاں اولاد ہوگی تو میری قبر پہ ضرور آنا ایک بار، تمہاری نبیلہ۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ کامران، دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ نبیلہ خاموشی سے مر گئی۔ کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پہ قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی؟ اس نے جانے کتنی نبیلہ آج بھی ایسی ہیں جو اپنے ہمسفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں، جو درد سہتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی۔ ارے بے قدرو، اپنی ہمسفر کو محبت سے دیکھ ہی لیا کرو، خدا کی قسم وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہیں۔ اس نے پہلے کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن روز محشر کو پوچھا جائے گا، تب معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنوں اور غیروں سب سے ہی محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔